ضیائے رمضان رمضان ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انعام ضیائے رمضان ضیائے رمضان والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم ایدنی بروح القدس۔ سامعین کرام، الکرم فرینڈز کی ضیائے رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج جن مسائل کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وہ روزہ کے جدید مسائل ہیں۔ روزہ کے جدید مسائل میں کچھ کا تعلق افطار کے ساتھ ہے، تو اس لیے انہی مسائل پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہوئے جدید مفطرات صوم کے بارے میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ آگے مسائل کو سمجھنا آسان ہو۔ تو وہ منافذ جن پر اتفاق ہے کہ وہ منافذ اصلیہ ہیں وہ چار ہیں۔ پہلے حلق، ناک اور پاخانہ کا راستہ، اور عورت کا چھوٹے پیشاب کا راستہ۔ ان منافذ کے پھر آگے احکام مختلف ہیں۔ اگر منہ کے ذریعے کوئی چیز جسم کے اندر جائے گی اس کا اور حکم ہوگا، ناک کے ذریعے جائے گی اس کا اور حکم ہوگا، اور دوسرے منافذ کے ذریعے جائے گی پھر حکم اس سے بھی کچھ نہ کچھ مختلف ہو جائے گا۔ تو منہ کے ذریعے اگر کوئی ایسی چیز گئی جو بطور غذا، بطور دوا یا لذت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جان بوجھ کر بغیر عذر کے اگر ان اشیاء کو استعمال کیا تو پھر قضا بھی لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اور اگر ناک کے ذریعے کوئی چیز گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، اور دوسرے منافذ کا بھی یہی حکم ہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد جو دو مباحث ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک بات ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے
اور دوسری بات ہے کہ جن چیزوں کے ساتھ تشخیص کی جاتی ہے، کسی کا معائنہ کیا جاتا ہے، تو علاج کو اگر ہم دیکھیں گے تو انہیلر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو بندہ دمہ کا مریض ہو وہ انہیلر کا استعمال کرتا ہے۔ تو انہیلر یہ قصداً کوئی دھواں سونگھنے کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جو دوا استعمال کی جاتی ہے وہ مادہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جس طریقے سے اگر خود غبار وغیرہ اگر ناک کے ذریعے جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی چیز کو، کسی بھاپ کو بندہ خود اندر لے جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگربتی کی خوشبو سونگھتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیلر کے استعمال کے اندر بھی بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے وہ حضرات جو کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ ان کو دن کے وقت انہیلر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اگر کچھ ایسے ایام ملتے ہیں کہ جن میں وہ قضا کر سکیں تو پھر وہ اس روزے کو قضا کریں جن میں تکلیف کم ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ روزے کا فدیہ دے دیں کہ پورا سال ان کو قضا کا وقت نہیں ملتا۔ دوسری چیز ہے، آج کل جس طریقے سے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ کرونا کی بیماری بہت زیادہ ہے، تو بعض لوگ بچاؤ کے لیے بھاپ لیتے ہیں اور بعض علاج کے طور پر بھاپ کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب بندہ خود بخود اگر دھواں جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جب بھاپ لے گا اور پھر اس میں دوا کا استعمال کرے گا یا وینٹیلیٹر پہ ہوگا تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بعض اوقات بندے کے اندرونی نظام اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے مسائل بنتے ہیں کہ جسم سے چیزوں کا اخراج نہیں ہو سکتا ہے، تو اس آدمی کی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے پاخانہ کے راستے سے دوا کو داخل کیا جاتا ہے۔ پرانے دور میں اس کو حقنہ کہا جاتا تھا اور اس دور میں اسے انیما کہا جاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی حالت میں مبتلا ہو اور اس کا انیما کیا جائے تو چونکہ پاخانہ کے راستے سے اگر دوا داخل کی جائے گی تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہو جائے گی۔ یہ علاج کے جو چیزیں تھیں وہ 3 تھیں، انہیلر، بھاپ اور انیما۔ تو ان 3 چیزوں کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشخیص کی طرف۔ جو ان منافذ سے تشخیص کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ موجودہ دور میں کرونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو کرونا ٹیسٹ کبھی ناک کے راستے سے کیا جاتا ہے اور کبھی منہ کے راستے سے کیا جاتا ہے۔ اگر تو کرونا ٹیسٹ میں استعمال ہونے والی سٹک کے ساتھ کوئی جیل استعمال کی جائے اور اس کو ناک میں داخل کیا جائے یا منہ کے اندر داخل کیا جائے تو اس جیل کے ساتھ لگے ہونے کی وجہ سے اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اوپر جیل استعمال نہیں کی جاتی ہے تو پھر پہلے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ
دھاگے کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا باندھ کر اندر حلق سے داخل کرتا ہے اور دھاگے کا دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور بعد میں وہ باہر کھینچ لیتا ہے اور اس کے جسم کے اندر کوئی ٹکڑا نہیں رہتا، اس گوشت کا کوئی ٹکڑا اندر باقی نہیں رہتا، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ جب اوپر اگر جیل تو استعمال ہوئی ہے پھر تو وہ اندر رہے گی، اور اگر جیل استعمال نہیں ہوئی ہے اور جو اس کے اوپر روئی وغیرہ لگی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی چیز اندر نہیں رہی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اس کے کچھ چیزیں اندر رہ گئیں تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ بعض اوقات معدے کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے اینڈوسکوپی کہا جاتا ہے۔ اینڈوسکوپی بعض اوقات پخانے کے راستے سے کیا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ، اور بعض اوقات حلق کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ لیکن اینڈوسکوپی کے اندر جب وہ آلہ جسم کے اندر جاتا ہے تو اس آلے کو اندر جانے کے لیے اس کے اوپر جیل لگائی جاتی ہے، تو چونکہ اس میں تری ہوتی ہے وہ آلہ اندر جاتا ہے تو تری اندر رہ جاتی ہے، اوپر جیل جو لگی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات اندرونی بیماریوں کو چیک کرنے کے لیے اندرونی جسم کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، تو اگر کسی بھی طریقے سے اندرونی جسم کا ٹیسٹ کیا جائے اور اس میں جو بھی آلات استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے اوپر جیل لگی ہو تو ان منافذ کے ذریعے اگر وہ ٹیسٹ کیا جائے گا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو وہ منافذ تھے کہ جن پر فقہا کا اتفاق ہے، پھر ان سے علاج کا حکم اور ان سے تشخیص کا حکم وہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ اور جسم کے حصے ہیں جن سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جاتی ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یا ڈرپ لگائی جاتی ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، تو اب اس علاج کا کیا حکم ہوگا؟ تو بعض فقہا کے نزدیک کان کے اندر کوئی منفذ نہیں ہے، جو متاخرین ہیں، جو معاصر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کان کے اندر منفذ نہیں ہے، لیکن متقدمین نے لکھا ہے کہ کان کے اندر بھی منفذ ہے، اور متقدمین نے لکھا ہے کہ آنکھ میں منفذ نہیں ہے، متاخرین نے لکھا ہے کہ آنکھ میں منفذ ہے۔ بہرحال یہ علم الابدان کا مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، تو اس میں جو احتیاط والی بات ہے کہ فقہا کے اختلاف سے نکلنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آنکھ میں قطرے استعمال کرنے ہیں تو سحری سے پہلے، وقت ختم ہونے سے پہلے استعمال کر لیے جائیں، افطاری کے بعد استعمال کر لیے جائیں، اور اگر بندے کو دن کے وقت استعمال کرنے ہوں تو فقہا کے اختلاف سے نکلنے کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ بندہ روزے کی قضا کر لے۔ اس کے بعد انجیکشن اور ڈرپ کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو انجیکشن اور ڈرپ کے اندر بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے انجیوگرافی ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اب انجیکشن اور ڈرپ علاج، اس کے ساتھ علاج کیا جا رہا ہے، اور جو انجیوگرافی ہے یہ اس کے ساتھ تشخیص کی جا رہی ہے۔ تو یہ انجیکشن یہ بعض اوقات گوشت میں لگایا جاتا ہے، بعض اوقات رگ میں لگایا جاتا ہے،
اور اس طریقے سے جو اینجیوگرافی ہوتی ہے وہ بھی بازو یا ران میں جو شریان ہے اس شریان سے اندر جو آلہ ہوتا ہے وہ داخل کیا جاتا ہے۔ اس میں معاصر علماء کا کافی اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ گوشت میں لگایا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا رگ میں لگایا جائے پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ رگ میں لگایا جائے تب تو ٹوٹتا ہے لیکن گوشت میں لگایا جائے تو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو انجیکشن کی اگر ضرورت پڑے تو کوشش کریں کہ وہ افطاری کے بعد لگوائیں یا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے لگوایا جائے۔ اگر دن کے وقت بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اس روزے کی قضا کر لی جائے۔ موجودہ دور کے جو مسائل ہیں، یہ انجیکشن ہو گیا، کان کا میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ ہو گیا، آنکھ میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ ہو گیا، یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو مجتہد فی مسائل ہیں، ان پر نص نہیں ہے، اسی وجہ سے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ ان میں زیادہ شدت پسندی کہ اگر کوئی بندہ کسی مفتی صاحب کے فتویٰ پر عمل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ زیادہ سختی نہ کی جائے، لیکن عبادات کے معاملات میں احتیاط کا پہلو اسے غالب رکھا جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ ان مسائل میں جن میں علماء کا اختلاف ہے ان میں بندہ روزہ قضا کر لے۔ اسی طریقے سے ڈرپ والا مسئلہ بھی ہے، انجیکشن ہو گیا، ڈرپ ہو گئی، اور موجودہ دور میں جو دانتوں کی صفائی کے لیے مختلف پاؤڈر استعمال کیے جاتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، تو ان میں چونکہ شدید خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ذرہ اندر نہ چلا جائے، تو روزے کے دوران مسواک کا استعمال کیا جائے جو نص سے ثابت ہے، اور اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنی ہے تو وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کر لے، اور اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے جیسے عام طور پر بندے کی روٹین ہوتی ہے اس طریقے سے وہ استعمال کر لے، اور دن کے وقت ضرورت محسوس ہو تو ویسے بھی مسواک سنت ہے، ہر نماز سے پہلے بندہ مسواک سنت سمجھ کے کرے۔ تو رمضان المبارک کے اندر بھی مسواک نص سے ثابت ہے، مسواک کر لی جائے۔ پہلے انہیلر کے مسئلے میں بیان ہوا کہ اگر کوئی بندہ دائمی مریض ہے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ اب فدیہ کس کو دینا ہے؟ یہ کسی مسکین کو دینا ہے، کسی فقیر کو دینا ہے، اور اس میں آپ 2 وقت کا کھانا کسی فقیر کو کھلا دیں پھر بھی درست ہے، اور ایک روزے کے لیے صدقہ فطر کی مقدار رقم دے دیں تو پھر بھی درست ہے۔ موجودہ دور کے اندر مدارس کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو فدیہ کی رقم ان کو دی جائے۔ مدارس میں
بچوں کے کھانے کا اہتمام کر دیا جائے تاکہ آپ کا فدیہ صحیح جگہ پر استعمال ہو۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخر میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، تو ان جب بھی صدقات کو آپ ادا کر رہے ہوں، واجبی صدقات ہوں یا ویسے نفلی صدقات ہوں، تو دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کو ضرور یاد رکھیں کہ جہاں پر اسلام کی تعلیم سے بچوں کے، نوجوانوں کے قلوب و اذہان کو منور کیا جا رہا ہے اور انتہائی آسان انداز میں یہ کار خیر جاری و ساری ہے۔ صدقہ فطر ہو، زکوٰۃ ہو یا ویسے نفلی صدقات ہوں، ان میں دارالعلوم احمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کو ضرور یاد رکھا کریں اور اپنا حصہ اس کار خیر میں ضرور ڈالا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ رمضان رمضان ضیائے رمضان ضیائے رمضان ہے بخشش کا پیغام ہے بخشش کا پیغام ملا رب سے یہ انعام ضیائے رمضان ضیائے رمضان۔